الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا کہ سیاست اور حکومت کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے ان حکمرانوں کا جائزہ لیا جن کا محاسبہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر ان حکمرانوں کی فہرست کو ہم نے ملاحظہ کیا کہ جن کی مدح و ستائش امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ آج ہم جس موضوع کو آغاز کر رہے ہیں وہ جناب مالک اشتر کی حکمرانی کا مسئلہ ہے۔ گزشتہ دروس جناب مالک اشتر کی شخصیت اور ان کے کردار کے حوالے سے جاری تھے، جس میں ہم نے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا تذکرہ جو ملتا ہے کتب میں اس کو ملاحظہ کیا، احادیث کو دیکھا۔ خلیفہ دوم کے دور میں جنگ یرموک لڑی گئی، اس میں جناب مالک اشتر نے شرکت کی، اور اس شرکت میں انہوں نے رومی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جناب مالک اشتر کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح بھی حاصل ہوئی۔ جنگ یرموک میں ان کے سر پہ ضرب لگی، جس کی وجہ سے زخم سے خون بہہ گیا، اور مسلسل بہنے کی وجہ سے آنکھ میں وہ جاتا رہا، اور پھر آنکھ ان کی پھڑپھڑانے لگی، یعنی ایک قسم کے نابینا ہو گئے ایک آنکھ سے، تو اس لیے انہیں اشتر کہا جاتا ہے۔ یعنی دو قول ہمارے سامنے اس حوالے سے آ جاتے ہیں جو اہل لغت نے اور مورخین نے ذکر کیے ہیں۔ شطرہ شین تے رے، شین تا اور را، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قط ہو جانا، یعنی کٹ جانا، یا آنکھ کا جو یہ پلکیں ہیں اسے پلکیں کہتے ہیں، اور اس کے پلکوں کے اوپر کی جگہ پپوٹا کہلاتا ہے، اور یہ بھویں ہیں، بھویں پلکیں، اور یہ بھووں اور پلکوں کے درمیان جو حصہ ہے اسے پپوٹا بھی کہتے ہیں اردو میں، جسے عربی میں جفن یا اجفان کہتے ہیں۔ اگر یہ اوپر نیچے ہو جائیں یعنی کٹ جائیں اور یہ گر جائیں تو نابینا بھی انسان ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے بعض کا دیکھا ہوگا یہ دونوں آپس میں یوں مل جاتے ہیں، اور زخم جب بنتا ہے تو اس کو شطر سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے جناب مالک اشتر کو اشتر کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول ہمارے پاس یہ ہے کہ سر پہ جو ضرب لگی اس سے خون بہا، اور خون بہنے کی وجہ سے آنکھ میں خون جاتا رہا، اور اس طریقے سے ان کی آنکھ جو ہے وہ شکار ہو گئی، یعنی اس کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی، یا اس میں بار بار وہ تیزی سے پھڑپھڑانے لگی۔ جو آپ جانتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے جب آنکھ پھڑپھڑاتی ہے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، تو جناب مالک اشتر کی ایک آنکھ اس طریقے سے تھی، اس لیے انہیں اشتر، ان دونوں آنکھ کی صورتحال کو اشتر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ جو دوسرا کہ سر پہ ضرب لگنے سے خون بہا اور آنکھ میں چلا گیا اور آنکھ اس سے ضائع ہو گئی یا پھڑپھڑانے لگی، اس کو سید علی خان مدنی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری کے معروف شیعہ عالم، 1120 میں غالباً ان کی وفات ہے، انہوں نے اپنی کتاب الطراز الاول میں اسے نقل کیا ہے۔ بہرحال جنگ یرموک میں یہ خلیفہ دوم کے دور میں فقط یہی واقعہ جناب مالک اشتر کا ہمیں ملتا ہے۔ خلیفہ سوم کے دور میں مختلف حوادث ہمیں دکھائی تاریخ کی کتب میں دیتے ہیں، اور اس میں اگر خلاصہ کلام کیا جائے تو فقط یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ سوم کے دور میں اطراف و کنار جو ریاست اسلامی کے بڑے بڑے علاقے ہیں اور ان کے اطراف و کنار ہیں، ان میں فاسد اور فاسق حکمرانوں کے خلاف صدائے حق بلند کرنے والے جناب مالک اشتر تھے، اور کئی واقعات اس حوالے سے کتب تاریخ میں وارد ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور خلافت وہ 35 ہجری کو شروع ہوا۔ جناب مالک اشتر اس پورے دور میں
نمایاں کارکردگی دکھانے والی ہستی شمار ہوتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا دخل ہے اس سارے کے سارے خلافت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمان میں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت 35 ہجری کو مدینہ منورہ میں ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے ملی۔ تقریباً ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 4 دن باقی رہ گئے تھے۔ بہرحال مختلف اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں، اس میں 35 ہجری واضح ہمارے پاس ایک عدد ہے کہ 35 ہجری کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعے والے دن خلافت رسمی طور پہ عطا ہوئی۔ یعنی امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری امت اسلامیہ کے اوپر حاکم، خلیفہ، امام اور رہبر تھے، لیکن خلافت کا جو حق ہے وہ آپس میں جب تنازع کا شکار ہوا تو طرف آخر نے اس کے اوپر ایک طور پہ تسلط قائم کیا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اسلام اور اسلامی معاشرے کی بقا کی خاطر ایک مصالحت کرنے پڑی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 25 سالوں کے بعد یا 35 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 25 سالوں کے بعد 35 ہجری کو یہ خلافت لوٹ کے آ گئی، اور عملاً امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پوری کی پوری زمام حکومت آ گئی۔ اس وقت ماہ مبارک ذی الحج کے ختم ہونے میں 5 روز باقی تھے، جیسا کہ طبری نے یہ نقل کیا ہے۔ تاریخ طبری کے مطابق ماہ ذی الحج کے ختم ہونے میں 5 دن باقی تھے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں روز جمعہ بیعت ہوئی۔ اس بیعت میں ایک بڑا کردار جناب مالک اشتر کا ہے۔ اب تاریخ میں چونکہ پہلے بھی عرض کیا کہ اموی دور میں اہل سنت کی بالخصوص کتب وہ منظم کی گئیں، خصوصاً حدیث اور تاریخ اموی دور میں ہی لکھی جانے لگی، اور پھر عباسی دور آیا، اور عباسی دور میں اسی کا تسلسل ایک قائم دائم رہا۔ لہذا تاریخی کتب میں بعض واقعات انتہائی مسخ کر کے بھی پیش کیے گئے ہیں، لیکن اسی ضمن میں اگر ہم دقت سے تجزیہ تحلیل کی روش کو لیں تو بہت سارے حقائق ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کیسے بیعت ہوئی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم الگ موضوع کے طور پہ پڑھیں گے۔ مثلا طبری کے مطابق اچانک ایک قسم کی بیعت تھی، چند افراد نے کی، پھر انہوں نے شور مچایا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، جبکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے تھے کہ بوڑھوں کا رخ بھی میری طرف ہو گیا، اور جوان خواتین جو گھر میں رہنے کی پابند تھیں وہ بیعت کے لیے دوڑی دوڑی باہر نکل آئیں، اور میرے کندھوں سے ابا گر گئی، اور خطرہ تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے میں نہ آ جاؤں۔ اس قدر رش اور اس قدر ہجوم ان کے اوپر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے لیے لوگوں کا ہو گیا تھا۔ لیکن طبری نے اس کے بالکل برعکس ایک تصویر کھینچی ہے۔ مثلا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں تھے، اور بازار میں قاتلین عثمان بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، یا امام علی، آپ بیعت کے لیے ہمارے ہاتھوں میں بیعت کے لیے اپنے ہاتھ آگے کیجئے، ہم بیعت کریں۔ تو امام نے فرمایا بازار میں تو بیعت نہیں ہو سکتی، یہ تو اعلانیہ طور پہ بیعت ہونی چاہیے، سب کے سامنے بیعت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے دیر کی تو یہ سب لوگ واپس چلے جائیں گے، اور واپس جائیں گے تو پھر فساد اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اتنے میں مالک اشتر تیزی سے آگے بڑھے اور امام کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اگر آپ نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوڑایا تو پھر آپ بہت ہی کوتاہ نظر والے ہو جائیں گے، یعنی جس کے پاس کوئی رائے اور غور و فکر یا جس کی اپنی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، اس طرح کے آپ کے اوپر عنوان لاگو ہوں گے۔ تو امام خاموش رہے اس پہ، اور اس طرح سے ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں فوراً بیعت کر لی۔ پھر جناب طلحہ سے زبردستی بیعت لی گئی، جناب زبیر سے زبردستی بیعت دی گئی۔ یہ طبری نے بیعت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کتب احادیث کی طرف رجوع کریں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں کتب،
یا دیگر کتب تاریخ کی طرف رجوع کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بات بالکل ہی برعکس ہے۔ امام علی علیہ السلام اس وقت اپنے آپ کو حاکم کے طور پہ پیش کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ ملک کے حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ کوئی بھی آ جاتا تو فتنہ اور فساد کی ایک ماجگاہ اس جگہ نے بننا تھا۔ اس لیے امام کی پلاننگ یہ تھی یا تدبیر یہ تھی کہ مزید نیچے زمینی حقائق کے مطابق مزید قوت کو حاصل کیا جائے اور افراد کے درمیان اثر و رسوخ بڑھایا جائے اور پھر جا کے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، لیکن لوگوں نے انہیں مہلت ہی نہیں اصلت دی۔ تو اس لیے ہم بیعت کا مسئلہ جو ہے وہ جداگانہ طور پہ تاریخ اور احادیث کی روشنی میں نصوص کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ ہمارے لیے آشکار ہو کہ کس طریقے سے امام علی علیہ السلام کی بیعت ہوئی۔ کیونکہ تبری جو نقشہ کھینچتا ہے اس کے مطابق وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جتنے بھی قاتلان تھے، قتل کرنے والے تھے خلیفہ سوم حضرت عثمان کو، ان سب نے جا کے بیعت کر کے امام علی علیہ السلام کے پاس پناہ لے لی، اور امام علی علیہ السلام کوئی فیصلہ ہی نہیں اس وقت کر سکے، اور مالک اشتر اس میں آگے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے امام علی علیہ السلام کی قوت کے زور پہ بیعت کرائی، اور پھر مختلف علاقوں میں یہ چلے گئے اور وہاں پروپیگنڈا کر کے گویا کہ ایک قسم کی بیعت ہو گئی۔ اب یہ نقشہ کھینچ کے وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اموی جو اختلاف جنم لیا وہ ایک حالات کا تقاضا تھا، کیونکہ سارے قاتلان قتل کرنے والے وہ جمع ہو گئے امام علی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے، اور اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام انہیں کوئی تدبیر کرنے ہی نہیں حالات کے تحت آئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، جبکہ نتیجے اس کے بالکل برعکس حقائق ہیں۔ مثلا ان حقائق میں سے، چونکہ تجزیہ تحلیل کے طور پہ یہ ٹاپک آگے آئے گا، صرف ایک میں آپ کے سامنے اشارہ کرتا چلوں تاکہ ذہن میں کوئی اس طرح کی مشکل یا شبہ قائم نہ رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح السند روایات شیعہ سنی کتب میں ہیں کہ جس میں امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آنے والے گروہوں کو باطل، باغی اور خارجی قرار دیا گیا ہے، اور امام علی علیہ السلام کو اہل حق قرار دیا گیا۔ کیا اہل حق کی روش یہ ہوتی ہے کہ انہیں معاملے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اہل حق کی یہ روش ہوتی ہے کہ اس طریقے سے بیعت کر لی جائے جیسے تبری نے ایک اس کے نقشہ کھینچا ہے؟ یقیناً اس طریقے سے امام علی علیہ السلام ان کی بیعت نہیں کی گئی۔ البتہ خلاصہ کلام کہ بیعت، کیونکہ بیعت کے واقعات اور گفتگو طویل ہے، اس لیے صرف اشارہ مقصود ہے کہ تبری کے مطابق شعبی نے یہ ذکر کیا ہے کہ پہلی شخصیت جس نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ کے بیعت کی وہ مالک اشتر تھے، اس لیے مالک اشتر کو امتیاز حاصل ہے۔ اس کے بعد ہم جنگوں کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ 35 ہجری کو امام علی علیہ السلام کو مثلا آپ یہ کہہ لیں کہ محرم الحرام، اگر آج کی ترتیب کے مطابق آپ جانیں کہ اسلامی مہینوں کی یہی ترتیب ہے، اختلاف ہے کہ آیا اسلامی مہینے کی ترتیب محرم، صفر اور اس طریقے سے پھر آگے ہے ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ ترتیب بنتی ہے یا نہیں۔ اسلامی مہینے میں پہلا مہینہ ہوا کرتا تھا رمضان المبارک، پھر اس کے بعد تھا شعبان، پھر اس کے بعد تھا رجب، اور پھر اس کے بعد آگے تھے۔ سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ پہلا مہینہ رمضان المبارک کا تھا ترتیب کے اعتبار سے، دوسرا اور شعبان تھا، اور تیسرا رجب المرجب تھا، اور پھر آگے ترتیب خاص بنتی تھی۔ لیکن خلیفہ دوم نے پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا، اور دوسرا مہینہ صفر کو قرار دیا، تیسرا مہینہ ربیع الاول کو قرار دیا، پھر ربیع الثانی آیا، اور پھر اس طریقے سے آگے تفصیل بنتی ہے، اور اس کے مطابق ماہ ذی الحج آخری مہینہ بنتا ہے۔ بہرحال ہم جو بھی اس میں سے مان لیں، ماہ ذی الحج کے ختم ہونے کے 5 دن باقی تھے کہ امام علی علیہ السلام کی بیعت ہوئی، اور پہلی بیعت کرنے والی شخصیت وہ جناب مالک اشتر ہیں۔ 35 ہجری کو امیر المومنین علیہ السلام نے پورے ملک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اپنے حاکموں کو آہستہ آہستہ بھیجنا شروع کیا، بعض کو معزول کیا، بعض کو مستقر اسی جگہ پہ رکھا، اور حکومت کو عملی طور پہ تمام علاقوں میں محکم کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں جنگ جمل ہو گئی، جو کہ
36 ہجری کو لڑی گئی، اگلا ہی سال جنگ جمل کا قرار پایا، اور جنگ جمل کے اس سے اگلے سال جنگ صفین 37 ہجری کو لڑی گئی، اور جنگ صفین کے بعد 38 ہجری کو جناب مالک اشتر کی شہادت ہے، اور 40 ہجری کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی اپنی شہادت ہے۔ اختلاف ہے کہ مالک اشتر 38 ہجری کو شہید ہوئے یا 39 ہجری کو شہید ہوئے، کیونکہ محمد بن ابی بکر وہ 37-38 ہجری کے درمیان شہید ہوئے، اس لیے بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے 37 ہجری اور بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے 38 ہجری۔ اور جناب مالک اشتر کے بعد محمد بن ابی بکر کی جو شہادت ہے، بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے 37 ہجری اور بعض اوقات 38 ہجری لکھ دیا جاتا ہے۔ تو محمد بن ابی بکر کے بعد جناب مالک اشتر کی شہادت ہوئی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مالک اشتر کیونکہ امام علی علیہ السلام کے معتمد ترین اور قابل اعتماد ترین شخصیت ہیں، ان کو امام نے کس علاقے کا گورنر بنایا؟ کیونکہ ہم تقسیم کار ایک حد تک اہم علاقوں کی جان چکے ہیں۔ بصرہ میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور ان کے جنگ جمل کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ادھر کا حاکم مقرر کیا بصرہ، کیونکہ بصرہ کے ذیل میں بہت بڑے علاقے آ جاتے تھے۔ کوفہ میں خود امام علی علیہ السلام منتقل ہو گئے، اس سے پہلے ابو موسیٰ اشعری تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ آ جائیں یمن کی طرف، ادھر عبید اللہ ابن عباس کو قرار دیا۔ مکہ کی طرف آ جائیں، ادھر عثمان بن حنیف کے دوسرے بھائی سہل بن حنیف ان کو، یا قثم بن حنیف ان کو قرار دیا۔ اس طرح مختلف علاقے تھے۔ بحرین میں اشعث بن قیس کو مستقر رکھا، آذربائیجان میں اشعث بن قیس کو مستقر رکھا، اور بحرین میں عمر بن ابی سلمہ مخزومی کو قرار دیا۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک اشتر کو پھر کہاں پہ قرار دیا؟ اولاً 35 ہجری تک تو مالک اشتر کی کوئی ہمیں خبر نہیں ملتی کہ کہاں پہ وہ گورنر تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کے اطراف میں تھے، اور جو حکم امام فرماتے وہ دیا کرتے تھے، کیونکہ حکومت کو محکم کرنے کی ضرورت تھی، لوگوں کو قابو کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے بڑی بڑی مہمات میں جناب مالک اشتر سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ 36 ہجری کو جنگ جمل ہوئی، اور جنگ جمل میں تو سب سے زیادہ تذکرہ جن کا ملتا ہے وہ خود مالک اشتر ہی ہیں، اس لیے ہم نے جنگوں کا ابھی تذکرہ شروع نہیں کیا، کہ علیحدہ سے جب انشاءاللہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بقیہ مالک اشتر کا تذکرہ آئے گا۔ جنگ جمل 36 ہجری کو جب ختم ہوئی تو ایک واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ واقعات متعدد ہیں جناب مالک اشتر کے، کہ حضرت عائشہ کو واپس لے جانے کے لیے جناب عمار، جناب مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر ان جیسی شخصیات کا ہی سہارا لیا گیا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی، کیونکہ جب تک ام المومنین کی شخصیت وہاں پہ موجود تھی، دوبارہ سے کسی نہ کسی فتنے کا خدشہ لگا رہتا تھا، اور عمار اور مالک ایسی شخصیات تھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی قریب نہیں آنے کی جرت کر سکتا تھا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے آس پاس ہی ان کو رکھا، یہاں تک کہ وہ مدینہ میں منتقل ہو گئی۔ جہاں تک جنگ صفین کا تعلق ہے تو جنگ صفین بھی جناب مالک اشتر کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں سب سے زیادہ جنگ صفین میں جس شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے وہ جناب مالک اشتر ہیں۔ اس کے بعد خوارج کا مسئلہ پیش آیا تو تحکیم کی صورت پیش آئی۔ تحکیم کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، تو تحکیم میں بھی مالک اشتر کا نمایاں ترین کردار ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے معین ہونے والی شخصیت مالک اشتر تھے، لیکن لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا اور مختلف الزامات لگا کے ان کے برطرف کرنے کا انہوں نے تقاضا کیا، یہاں تک کہ مجبوراً امام علی علیہ السلام کو بے بس ہو کے مالک اشتر کو کی بجائے انہی لوگوں کی آراء کے اوپر ابو موسیٰ اشعری کو بھیجنا پڑا۔ البتہ جنگ نہروان سے پہلے جناب مالک اشتر شہید کر دیے گئے۔ جنگ صفین 37 ہجری کو ہوئی اور بعض تاریخ کتب کے مطابق 38 ہجری کو ہوئی۔ اس ضمن میں یعنی جنگ جمل کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ ایک علاقہ الجزیرہ کے عنوان سے تھا، وہاں پہ مالک اشتر کو امام نے بنا دیا۔
اس کے لیے آپ کو تھوڑا نقشے کو سمجھنا پڑے گا. دوبارہ نقشے کے اوپر بات آ گئی، کیونکہ اگر بطور حکمران ہم نے جائزہ لینا ہے، کیونکہ ابھی ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس بعنوان حکمران معین کرنے کے لیے، بطور حکمران جائزہ لینے کے لیے جناب مالک اشترکہ، اس اعتبار سے نقشے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور پھر اسی ضمن میں ہم انشاءاللہ عہد نامے کی طرف منتقل ہو جائیں گے، جس میں سب سے طویل امام علی علیہ السلام کا مکتوب ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور محاسن سے اور معارف سے بھرا ہوا ہے. اگر آپ نقشے کو دیکھیں، موجودہ دور کے نقشے کو، تو عراق کی سرزمین کے ساتھ آپ کو ایک 4 ممالک بالخصوص نظر آتے ہیں. اگر آپ نقشہ عراق کا دیکھیں، عراق کا نقشہ لمبائی میں نہیں ہے، ایک حد تک چوڑائی میں نقشہ ہے. اس نقشے کی دائیں طرف ایران کا ملک ہے، صرف ایک ہی ملک ہے، کوئی اور ملک دائیں طرف نہیں آتا. اگر عراق کے نقشے کے بلندی پہ دیکھیں، شمال کی اوپر کی طرف دیکھیں، تو ترکی کا ملک ہے، اور اس کے ساتھ آپ آج کے دور میں آرمینیا کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا آذربائیجان کا علاقہ. البتہ آذربائیجان اب دور ہو جاتا ہے. اس دور میں شمال سے شمال اور مشرق، کیونکہ ایران مشرق کی طرف بنتا ہے، مشرق شمال مشرق کی طرف آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے آتے تھے، اور باقاعدہ پورے شمال کی پر اگر دیکھیں تو ترکی آتا تھا، اور مغرب کی طرف شام کی وسیع سرحد موجود ہے. اور آج کے دور میں شام اور اردن کی صورت تقسیم ہوتی ہے. اور اگر جنوب بالکل نیچے دیکھیں عراق کے نقشے کی طرف، تو ایک ہی ملک ہے، اور وہ ہے سعودی عرب. آج کے دور میں ایک ہی ملک سعودی عرب ہے. لہٰذا بس دوبارہ میں یہ نقشہ آپ کے سامنے بنا دوں، کیونکہ نقشے کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے. اس سے ہمیں سیاسی بہت سارے امور سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے، اور جن شخصیات کو امام علیہ السلام نے علاقوں کے اوپر معین کیا تھا، ان کی اہمیت بھی پتہ لگتی ہے. بس عراق کا نقشہ کچھ چوڑائی میں ہے. یہ نقشہ شمال اوپر کی طرف ترکی کا ملک ہے، بائیں طرف جیسے آپ مغرب کہہ لیں شام، اور بالکل ایک کنارے پہ اردن کی سرحد آج کے مطابق. اور قدیمی شام، اردن کوئی ملک نہیں قدیم زمانے میں ہوا کرتا تھا، شام کی سرحد فقط ملتی ہے. اب ہم امام علی علیہ السلام کے دور کا نقشہ کھینچتے ہیں. اوپر کی طرف آ جائیں، ترکی کی بجائے آپ کلمہ موصل کہہ دیں آج کے دور میں، موصل. مغرب کی طرف آ جائے شام، اور دائیں طرف آ جائیں تو ایران کا علاقہ لگتا ہے ساتھ. اور بالکل نیچے جنوب کی طرف آ جائیں تو سعودی عرب، یا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں آپ کہہ لیں کہ یمن اور عمان کے علاقے بالکل اس جگہ پر آتے تھے. یہ سارے علاقے امام علیہ السلام کے دور میں ایک ملک شمار ہوتا تھا. جو شام کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں، اس میں ساری جگہیں برابر نہیں تھیں. آج کے دور میں تو وسیع و عریض جگہیں انہوں نے رہنے سہنے کے قابل بنا دی ہیں. اب ابھی بھی بارڈر وہی بنتا ہے، کیونکہ ترکی سے 2 دریا نکلتے ہیں، دجلہ اور فرات، اور وہ ترکی سے بہتے ہوئے پورے عراق کے ساتھ ساتھ بہتے ہیں. اور بعض جگہوں پہ یہی جو دریا ہے ایک قسم کا بارڈر بن جاتا ہے شام اور عراق کے درمیان. اور پھر نیچے سے نکل کے یہ بصرہ سے گزرتے ہوئے یہ سمندر میں گرتا ہے، جہاں پہ کویت بھی ہے. آئیں اب ہم اس الجزیرہ کے علاقے کو جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ نقشے کو غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ عراق کے یہ علاقے نظر آئیں گے نقشے میں. عراق کے الموصل ہے، اسی طرح انبار ہے، ہیت ہے، اور رقہ شام کے، اور اسی دوران آپ کو شام کے کچھ علاقے نظر آئیں گے. رقہ ہے، قرقیسہ ہے، اور یہ دیار الزور ہے. یہ بڑے بڑے علاقے ہیں. یہ نقشہ آپ کو میں نے ارسال کیا ہے، نقشے کے اوپر آپ دقت کریں. بس موصل، انبار، ہیت یہ ایک اہم علاقے ہیں. اور اسی کے بالکل مد مقابل سامنے رقہ اور دیار الزور اور قرقیسہ کے علاقے ہیں.
یہ جو رقہ جہاں پر ہے اور دیار الزور، اس کے ساتھ ہی ایک قرقیسہ کا علاقہ چلتا ہے۔ قرقیسہ کے ساتھ یہ آج بھی دریا فرات بہہ رہا ہے۔ یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آبادی والے علاقے تھے۔ قرقیسہ ہے، موصل ہے، انبار ہے، کیونکہ دریا ادھر سے گزرتا ہے تو ادھر اچھی آبپاشی اور زراعت ہوتی تھی اور لوگوں کی بستیاں بھی ادھر آباد تھیں۔ آج کے موجودہ دور کے مطابق اسی قرقیسہ کی جگہ پہ بو کمال ہے۔ بو کمال میں قوت مقاومت ہے اور بو کمال میں دریا پار تھوڑی سی داعش بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو موجودہ علاقہ، شام کے موجودہ علاقے میں قوت مقاومت تشیع کا اس وقت غلبہ ہے، اس لیے رقہ بھی قوت مقاومت تشیع کے ہاتھ میں ہے، دیار الزور بھی ان کے ہاتھ میں ہے، قرقیسہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ابو کمال بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ شام کا علاقہ، اس دور میں بھی شام کے علاقوں کے یہی نام تھے۔ قرقیسہ کے علاقے پہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمان ظہور کی جنگوں کا بھی تذکرہ غیبت نعمانی اس طرح کتب میں موجود ہے، اس لیے یہ ان علاقوں کے نام آج بھی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بالکل مد مقابل جو علاقہ آتا ہے، یہ 3-4 جو نام لیے، وہ ہمارے سامنے عراق کے علاقے آتے ہیں۔ موصل ہے، انبار ہے، ہیت ہے، اور موصل کے اوپر ایک ہے نصیبین۔ نصیبین کا علاقہ یہ موصل کے اوپر ہے۔ بس اب آپ ترتیب دیکھ لیں کہ نصیبین، رقہ، دیار الزور، قرقیسہ، یہ شام کا بارڈر کہلاتا تھا، شام کا بارڈر ایریا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس علاقے کے ذریعے سے حملے کرا کے موصل، ہیت اور انبار کی جگہوں پہ قبضہ کر لے، لہٰذا یہ علاقے ناامن علاقے کہلاتے تھے۔ نصیبین، موصل، انبار، ہیت، یہ علاقے ناامن علاقے کہلاتے تھے، لہٰذا ان علاقوں کے اوپر آئے روز غارات کرنے کی کوششیں کی جاتی تھی، لیکن جنگ صفین یعنی 37-38 ہجری تک بڑے پیمانے پہ کسی قسم کی غارات اور حملے معاویہ کی طرف سے نہیں ہو سکے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاقے کی، کیونکہ یہ ان علاقوں میں فوراً کوئی بندہ نہیں بھیجا جا سکتا تھا، کچھ ادھر کے علاقوں میں بعض گاؤں یا بعض بستیاں تھیں جو معاویہ کی حمایتی تھیں، بعض بستیاں تھیں جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایتی تھیں، اس لیے فوراً ان علاقوں کے پر قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رقہ، قرقیسہ تو تھے ہی شام کے ہاتھ میں، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھ میں تھے، اور ادھر ہی لشکر آ کے رکتے تھے انہی علاقوں میں اور انہی علاقوں میں پناہ لیتے تھے۔ ان علاقوں میں کوئی مستقل طور پہ حاکم نہیں تھا، نہ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے کوئی مستقل ہو سکا، کیونکہ جو بھی آتا امام علی علیہ السلام کی فوج حملہ کر کے واپس جا سکتی تھی۔ اور یہ جو امام علی علیہ السلام کی طرف کے علاقے تھے، موصل، انبار، ہیت وغیرہ، یہاں پر بھی مستقل طور پہ فوراً رکھنا، یعنی 35 ہجری تک فوراً رکھنا ممکن نہیں تھا۔ 36 ہجری جنگ جمل میں گزر گئی کہ اس جگہ پہ بندے ہی نہیں بھیجے جا سکتے تھے۔ آج آ کے 37 ہجری آتی ہے، 37 ہجری میں جنگ صفین چھیڑ دی۔ اب جب جنگ صفین چھیڑ دی تو یہی علاقے جنگ والے علاقے، جنگ زدہ علاقے یہی قرار پائے، لہٰذا رقہ میں صفین کا مقام ہے، جنگ صفین اسی رقہ میں ہے، اور ادھر ہی جناب عمار یاسر کی قبر مبارک ہے۔ اسی جگہ پہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ پڑاؤ کیا اس جگہ مسجد بھی ہے، امام نے وہاں پہ مسجد بھی بنائی۔ آج بھی آثار ہیں، لیکن چونکہ یہ پہلے سارے اہل حدیث اور وہابیوں کے ہاتھ میں تھے، اس لیے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، اور آج کے دور میں جنگ زدہ علاقہ اس لیے اب کوئی نہیں جا سکتا، وإلا یہ علاقے اس حوالے سے زیارت گاہ بھی بنتے ہیں، یعنی رقہ، دیار الزور اور قرقیسہ کے علاقے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ سے نکلے تو انہوں نے کئی جگہوں سے داخل ہوا جا سکتا تھا شام میں، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام میں داخل ہونے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ انتخاب یہی تھا کہ ہیت اور انبار کے علاقے سے گزرتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے کے ہمراہ جہاں پہ دریا کی چوڑائی کم اور پانی کی گہرائی کم تھی، وہاں سے دریا پار کرنے کی کوشش کر کے شام کے علاقوں میں قدم رکھا۔ بالفاظ دیگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو حد فاصل، سرحدی باؤنڈری تھی، وہ یہی دریائے فرات و دجلہ، یہ دریائے فرات در حقیقت باؤنڈری تھی،
دریائے فرات کی ایک طرف شام کا علاقہ شمار ہوتا تھا اور دوسری طرف امام علی علیہ السلام کا علاقہ یا عراق کا علاقہ شمار ہوتا تھا، اور آج بھی یہ تقسیم اسی طرح سے باقی ہے۔ البتہ پرانے دور میں 2 شہر تھے، شام اور عراق، اور آج کے دور میں استعمار نے 2 ملک بنا دیے۔ ان علاقوں میں اب کس طریقے سے مالک اشتر کا تقرر ہوا کہ نصیبین، موصل، ہیت، انبار، ادھر آنا جانا معاویہ کے لشکروں کا ہوا کرتا تھا اور ناامن حالات انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اس جگہ کو امام نے جنگ صفین کے بعد محکم طور پہ قابو کرنے کی کوشش کی، لہٰذا امام علیہ السلام نے الجزیرہ، پورے کے پورے علاقے کا نام الجزیرہ تھا، جس طرح آج کے دور میں آپ کہتے ہیں نا صوبہ پنجاب کے پھر کئی نیچے ذیلی شہر آ جاتے ہیں۔ اس دور میں الجزیرہ ایک شہر تھا، لیکن یہ ایسا شہر یا الجزیرہ ایک ایسا نام تھا، اس کے ذیل میں 8-10 بڑے بڑے علاقے آ جاتے تھے۔ مثلا نصیبین کا علاقہ بھی اسی کے ذیل میں تھا، موجودہ موصل بھی اسی کے ذیل میں تھا، انبار بھی اسی کے ماتحت تھا، ہیت بھی اسی کے ماتحت تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے الجزیرہ کا حاکم وہ جناب مالک اشتر کو بنا دیا، لہذا مالک اشتر کو جب الجزیرہ کا حاکم بنایا تو اب ناامن حالات جو ہیں وہ امن میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور مالک اشتر نے اس طریقے سے وہاں پر ایک کمال جرت اور سیاست اور تدبیر کی کہ فرات کے بارڈر تک یعنی قرقیسہ اور رقہ تک سارا علاقہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ چکر مختلف علاقوں میں کاٹتے رہتے تھے، کبھی نصیبین میں مالک اشتر گئے ہوئے ہیں، کبھی موصل میں ہیں، کبھی انبار کی طرف نکل گئے، کبھی ہیت کی طرف نکل گئے۔ اب یہ مختلف ہیں، امام کے دور میں بھی یہ شہروں کے نام اسی طرح ہیں، کیونکہ یہ الجزیرہ کا یہ علاقہ رومیوں کا علاقہ شمار ہوتا تھا۔ 18 ہجری کو خلیفہ دوم کے دور میں یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا، لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا تو کوئی مستقر طور پہ یہاں پہ حاکم مقرر نہیں ہو سکا، لہٰذا یہ شام ہی کے ذیل میں آ جایا کرتا تھا، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان اس کو شام کی حکومت دی تھی تو معاویہ ہی ان علاقوں کو کنٹرول کر لیا کرتا تھا۔ خصوصی طور پہ خلیفہ دوم کی طرف سے جداگانہ طور پہ معاویہ کی مانند کسی کو اس جگہ پر پورا ہولڈ نہیں دیا گیا تھا۔ خلیفہ سوم کے دور میں بھی، اس لیے آپ کو خلیفہ سوم کے دور میں الجزیرہ کو کوئی حاکم ہی نہیں دکھائی دے گا۔ آپ پڑھ لیں جو حکام تھے خلیفہ سوم کے دور میں، الجزیرہ کا حاکم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نو معاویہ ہی کے انڈر آ جاتا ہے علاقہ۔ اس جگہ کو کنٹرول کرنا اور اس جگہ پہ افراد کو بھیجنا وہ جداگانہ مرکزی دارالخلافہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ معاویہ ابن ابی سفیان اپنی طرف سے بندے بھیج دیا کرتا تھا۔ لہٰذا معاویہ نے الجزیرہ کے اوپر عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو، خالد بن ولید کا بیٹا عبد الرحمن جس کا آپ گزشتہ درس میں واقعہ پڑھ چکے ہیں، الجزیرہ کا اس علاقے پورے علاقے کا ہی حاکم اس کو بنا دیا۔ آئے اب ہم یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے جب الجزیرہ کا حاکم بنایا تو اس وقت حالات اس جگہ پہ کیسے، یعنی اس وقت امام نے کنٹرول کیسے اس علاقے کو کیا ہوا تھا۔ امام نے پورے الجزیرہ کی حکومت دے دی تھی مالک اشتر کو، اور مالک اشتر کا ہی حکم ادھر چلتا تھا۔ مالک اشتر کی اطاعت اس جگہ پہ کرنے کا حکم امام علی علیہ السلام نے جاری کیا ہوا تھا۔ مالک اشتر خود چونکہ انتہائی جنگجو کمانڈر تھے اور ناامن حالات میں خود سب سے آگے بڑھتے تھے، لہٰذا ان علاقوں میں سے کسی علاقے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مالک اشتر وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتے، لیکن بعض ایسے علاقے تھے جو بارڈر ایریا کے قریب ہونے کی وجہ سے اور راستے، کیونکہ راستے ہر جگہ نہیں بنے ہوتے، امام کے علاقوں میں داخل ہونے کے لیے پل کی حیثیت بعض راستے رکھتے تھے، بعض علاقے پل کی حیثیت رکھتے تھے، جن میں سے ایک اہم علاقہ ہمارے پاس وہ ہیت کا علاقہ ہے۔ ہمارے پاس ایک اہم علاقہ وہ ہیت کا علاقہ ہے، جس کے اوپر کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ کو امام نے حاکم بنایا اور ان کے ہمراہ 2000 فوج رکھی۔ اور انبار کا جو علاقہ، اب یہ سارے ہیں الجزیرہ کے انڈر، لیکن الجزیرہ کے بعض علاقے وہ پل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ادھر سے دشمن کے لشکر گزرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ان علاقوں میں جداگانہ طور پہ اپنے انتہائی
قریبی اور انتہائی معتمد شجاع ترین افراد کو حاکم بنایا۔ آپ نے دیکھا کہ اور کمال سیاست کی یہ علامت ہے کہ پورے علاقے کا ایک ایسے فرد کو حاکم بنا دو کہ دشمن اصلاً اس کے نام سے ہی کانپ اٹھتا ہے، اور وہ جنگوں کے اندر انتہائی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ کمال درجے کی سیاست کا بھی وہ مالک ہے، اور وہ جناب مالک اشتر تھے۔ لہٰذا ان کا پورے ان علاقوں کے اوپر ہولڈ، پھر علاقوں میں جو اہم علاقے تھے کہ جو معاویہ کی فوج کے لیے پل کی حیثیت رکھتے تھے کہ امام علی علیہ السلام کے علاقوں پہ حملہ کر سکیں، ان میں امام نے جداگانہ طور پہ ایک مضبوط شخصیات کے مالک افراد کو وہاں پہ حاکم بنایا، جیسے کمیل بن زیاد ہیت پر تھے، اور انبار میں حسان بن حسان بکری تھے۔ جناب حسان بن حسان بکری ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور وہ واقعہ ہم جناب کمیل بن زیاد کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔ ان جگہوں میں قرقیسہ، رقہ، ان جگہوں کو اپنے انڈر نہیں لیا جا کے ڈائریکٹ، لیکن ان جگہوں پہ جاسوس بھیج کے کاملا نگرانی کی جاتی تھی کہ معاویہ کے ادھر بندے تو نہیں موجود، یا اب کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ نصیبین کا علاقہ اس میں سب سے خطرناک تھا، کیونکہ معاویہ کی طرف سے نصیبین کے علاقے کو قابو کرنے کی کوششیں تھی، اور اس کے ذریعے سے پھر موصل اور اس علاقے کو قابو کرنے کی کوشش تھی۔ ہیت اور انبار کی حیثیت آپ نقشے میں اگر غور سے دیکھیں، ہیت اور انبار یہ دو علاقے ایسے ہیں کہ جو پل کی حیثیت رکھنے کی وجہ سے جغرافیائی طور پہ حساس ہو جاتے ہیں، اور نصیبین کا علاقہ چونکہ اوپر ہے وہ اس لیے حساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا تو الجزیرہ کے تمام علاقوں پہ قبضہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مالک اشتر کا زیادہ زور نصیبین کے علاقوں کی طرف تھا، اور ہیت میں کمیل موجود تھے، اور انبار میں حسان بن حسان بکری موجود تھے، اس لیے ان کی طرف سے، اور پھر ادھر سے امام علی علیہ السلام فوراً پہنچ سکتے تھے، اس لیے ان جگہوں پہ جناب مالک اشتر کی حساسیت ویسی نہیں تھی۔ بس آپ نے یہ نقشے کے اعتبار سے حاکموں کا جائزہ لیا جو امام علی علیہ السلام نے مقرر کیے، لیکن ان سب کا تقرر کب ہے؟ یہ جنگ جمل کے بعد ہے۔ ممکن ہے کہ جنگ جمل کے سے پہلے بھی ہو گیا ہو، لیکن ہمارے پاس کیونکہ بہت دقیق تاریخ اس طرح نہیں پہنچی کہ امام نے جن جن حکمرانوں کو مقرر کیا ان کی باقاعدہ تاریخ ہو، اور دن بھی لکھا ہو، اور شخصیت بھی پتہ ہو ہر فرد کی، اس طرح نہیں پہنچی۔ تاریخ میں جن کے نام آئے اور علاقوں کے نام آئے وہی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر سکتے ہیں۔ الجزیرہ کو مالک اشتر سنبھالتے تھے، اگر کوئی بڑا لشکر آ جاتا تو پھر کمیل بن زیاد، کیونکہ ہیت کا علاقہ انبار سے پہلے ہے، انبار میں امام علی علیہ السلام نے کم افراد رکھے تھے، اور انہیں حکم دیا تھا کہ کمیل اگر انبار کی طرف کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو کمیل اپنی پوری فوج لے کے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں جو دشمن کا لشکر آئے، اور اگر کمیل ضعف محسوس کریں تو مالک اشتر ان کی مدد اور تائید کے لیے آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ ہمیں پھر اس ساری گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ الجزیرہ اور اس کے ماتحت آنے والے علاقے یہ مالک اشتر یعنی امام علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان ایک جھگڑے کے تھے کہ کس کا قبضہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ معاویہ انہیں اپنا ہی علاقہ شمار کرتا تھا، کیونکہ عثمان اور خلیفہ دوم حضرت عمر ان کے دور میں معاویہ ہی کے ہاتھوں میں ایک قسم کے یہ علاقے تھے، لیکن چونکہ یہ دور ایک قسم کے بن جاتے تھے، بکھری ہوئی بستیاں یہاں پہ موجود تھی، تو بہت حساسیت نہیں یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ حساسیت نہیں دکھائی، اور انہی بستیوں میں عثمانی طرفدار بھی زیادہ ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت عثمان کے طرفدار بستیاں بھی ان میں موجود تھیں۔ اب جب جنگ صفین ہوئی تو جنگ صفین کے شروع ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی مصر کے علاوہ بڑا ایک علاقہ جس کے اوپر معاویہ اور امام علی علیہ السلام کے درمیان ٹکراؤ تھا اور کشمکش جاری تھی کہ کون ان علاقوں کے اوپر پہلے قابض ہو جاتا ہے، تو وہ یہی الجزیرہ کا علاقہ تھا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے اپنا قیمتی ترین فرد وہ الجزیرہ کی طرف بھیجا، اور مالک وہاں پہنچ گئے تو معاویہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اس لیے معاویہ کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ وہ علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، الجزیرہ کے علاقے تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی، اور یہی وجہ بنی ہے کہ جنگ صفین کے بعد
مصر کی طرف پہلا اقدام کیا معاویہ بن ابی سفیان نے، اور جیسے ہی مصر فتح ہوا تو پھر الجزیرہ کی طرف سارے اقدامات کیے، اور الجزیرہ کے بار بار غارات کی گئی، بار بار حملے کیے گئے تاکہ اس علاقے کو وہ اپنے ہاتھوں میں اور اپنے قبضے میں لے لے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ آہستہ آہستہ علاقوں کو قابو کرتے ہوئے، بستیوں کو ساتھ ملاتے ہوئے، اپنی حکومت اوپر مسلط کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے علاقوں تک رسائی حاصل کی۔ الجزیرہ میں جب تک مالک اشتر تھے دشمن ایک ذرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، ایک ذرہ بھی، سوائے اس واقعے کے کہ جو جناب کمیل بن زیاد کا ملتا ہے، اور وہ بھی احتمال یہی ہے کہ مالک اشتر کی شہادت کے ممکنہ بعد ہو، کیونکہ ہمارے پاس بہت دقیق اعداد و شمار نہیں ہیں۔ ہم نے تو ایک محاسبے کے اعتبار سے پڑھا، تاریخوں کے اعتبار سے تو حکمرانوں کا جائزہ نہیں لیا۔ انشاءاللہ تعالی ابھی آئے گا کہ ہم نے معقل بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، اب وہ سارے مالک اشتر کی شہادت کے بعد کے واقعات تھے۔ زیاد بن ابی وہ مالک اشتر کی شہادت کے بعد اس کی نوبت آئی، مسقلہ کب فرار کر گیا مالک اشتر کی شہادت کے بعد یہ سارے واقعات ہوئے۔ مالک اشتر کی شہادت تک یہ والے سارے واقعات نہیں تھے، اس لیے غارات کا پورا چیپٹر ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ تو الجزیرہ کے اوپر مالک اشتر کا ایک حکومت تھی۔ الغارات کتاب معروف کتاب ہے ابراہیم ثقفی کی۔ انہوں نے ان کے اس کتاب کے اندر جو بیانات ملتے ہیں اس کے مطابق جنگ صفین سے پہلے ہی مالک اشتر وہاں پہ مقرر ہو گئے۔ ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار پھر بھی بیان کر دوں، دقیق اعداد و شمار ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ الجزیرہ کے علاقہ جو اتنا بڑا علاقہ اس دور میں تھا، اس علاقے کے اوپر مالک اشتر کس ہجری کو مقرر ہوئے۔ 36 ہجری تک تو نہیں ہے، یہ بات مسلم ہے۔ 36 ہجری تک یہ علاقے ایک قسم کے ناامن علاقے ہیں۔ 37 ہجری کو احتمال قوی ہے جنگ صفین سے پہلے مالک اشتر کو ادھر مستقر کر دیا، اور اس کی ایک بڑی ایک دلیل تو ہوگی الغارات، کیونکہ الغارات ہمارے پاس کتاب قدیمی کتب میں سے ہے۔ یہ تقریباً ابراہیم ثقفی 283 ہجری یعنی غیبت صغرا کے دور کے ہیں ابراہیم ثقفی۔ اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ابراہیم ثقفی نے الغارات جو کتاب لکھی ہے تو پتہ ہے لکھی، لیکن وہی کتاب ہم تک پہنچی ہے جو انہوں نے لکھی، یعنی وہ کتاب ہم تک نہیں پہنچی بلکہ اس کے اندر بہت ساری ملاوٹیں ہو کے ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہم یہاں سے اس کے اوپر علماء کا کلام موجود ہے کہ دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک اور ہم تجزیہ تحلیل کی چونکہ روش سے چل رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ چیز اتنی متاثر ہمیں نہیں کرتی۔ ہمارے پاس قرائن باز آ جاتے ہیں، مثلا یہ 283 ہجری کی کتاب ہے، اور طبری جو ہیں وہ 310 ہجری کے ہیں تقریباً، یعنی طبری بھی غیبت صغرا ہی کے ہیں، اور ابراہیم ثقفی 283 یہ بھی غیبت صغرا کے ہیں۔ تو ابراہیم ثقفی شیعہ ہیں، طبری اہل سنت مفسر اور اہل سنت مورخ ہیں۔ تو غارات کے جو واقعات طبری کے ساتھ میچ کر جائیں، یعنی وہی واقعات طبری میں بھی موجود ہیں، یہاں پہ ہمارے لیے بات قوی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یہ واقعات جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہی واقعات کی شواہد ہمیں طبری میں بھی مل جاتے ہیں، اس لیے ان واقعات کی اندر قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ الغارات میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق جب جنگ صفین ختم ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو بلایا اور کہا کہ واپس الجزیرہ کی طرف چلے جاؤ۔ یہ جو بات امام نے فرمائی، امام نے کی، کہ میں آپ کے سامنے اس کی عربی کے بھی کلمات الغارات سے میں پڑھ دیتا ہوں کہ الغارات جلد نمبر 1 صفحہ 164 ہے۔ اس میں وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو کہا، کان علی حین رجع عن صفین، جب امام علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس لوٹ آئے تو قد رد الاشتر الی عملہ بالجزیرہ، تو اشتر کو واپس لوٹا دیا الجزیرہ علاقے میں دوبارہ عامل کے طور پہ، عملہ ہی۔ یہاں پہ یہ بات
امالیہ شیخ مفید میں بھی وارد ہوئی ہے۔ شیخ مفید چونکہ 413 ہجری میں ہیں، 1 صدی بعد کے ہیں، لیکن امالیہ شیخ مفید کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے اسے کاروبار لکھ دیا ہے، اس لیے ترجموں پہ آپ بہت گہری نگاہ رکھیں۔ امالیہ شیخ مفید کا ظاہراً ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں کیونکہ یہ شہادت جناب مالک اشتر کے ذیل میں یہ ساری کی ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ جو مترجم ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو واپس پلٹا دیا، اور مالک اشتر جو ہیں پھر نیچے تذکرہ کیا ہے کہ عمل سے مراد یہاں پہ کوئی تجارت نہیں ہے، عامل ہونا ہے، گورنر ہونا ہے، لیکن مترجم نے عمل سے کیا مراد سمجھا ہے؟ وہ تجارت کا ہونا سمجھا ہے۔ یہ اردو ترجمہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، ایک حد تک فائدہ دیتا ہے، لیکن جو عربی میں عبارت موجود ہے، ایک تو اس کا پورا صحیح ترجمہ بھی نہیں موجود، اور ترجمے کے دوران یہ والے مسائل موجود ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ ان کو جناب مالک اشتر کو تاجر کے طور پہ متعارف کرانا، جبکہ وہ تاجر کے طور پہ نہیں، شیعہ سنی دونوں کتب اس سے بھری ہوئی ہیں کہ وہ گورنر اور عامل کے طور پہ تھے۔ عامل کی اصطلاح اس دور میں گورنر کے لیے، والی کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، اور خاص منصبوں کے لیے بھی، مثلا خزانچی کے لیے بھی عامل کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، جو خراج لیتے ہیں، ٹیکس وصول کرتے ہیں، ٹیکس کے آفیسر کے لیے بھی عامل کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ والی کے معنی میں عامل کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بات اس لیے بیان کرنا مقصود تھی کہ اردو ترجموں سے بھی ہمیں واقفیت رہے کہ اس میں بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ترجمے عربی سے میل نہیں کھاتی۔ امام علی علیہ السلام نے جنگ صفین سے پلٹنے کے بعد دوبارہ سے بعض چیزوں کو منظم کیا، لہٰذا ادھر جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ قد رد الاشتر، مالک اشتر کو کہاں پلٹا دیا؟ الی عملہ بالجزیرہ، الجزیرہ کے علاقے میں ان کے عمل کی طرف، یعنی بطور عامل انہیں اسی کام کی طرف پلٹا دیا۔ وقال علی قیس بن سعد، قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہ مصر کے والی رہے ہیں، کہ ان کا تذکرہ مختصر طور پہ گزر چکا ہے، اور بڑی جاندار شخصیت تھی۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے صحابی رسول بھی ہیں، ان کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جن کے قدم تا موت کبھی لرزے نہیں ہیں، لغزش ان کی شخصیت میں کبھی نہیں آئی۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صحابی بنے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ان کی کاملاً اطاعت کی، اور تا شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کے ہمراہ رہے۔ قیس بن سعد کا یہ رتبہ ہے، اور قیس بن سعد ان شخصیات میں سے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ 2 تیز اور مکار بندے معاویہ کے پاس ہیں، اور 2 مدبر ترین، سیاسی امور میں مدبر ترین اور مکار ترین شخصیات 2 امام علی علیہ السلام کے پاس ہیں۔ جو امام کے پاس ہیں وہ مالک اور قیس ہیں، اور جو معاویہ بن ابی سفیان کے پاس ہیں ان میں سے ایک کا نام عمر بن عاص ہے۔ لہٰذا قیس کی ایسی شخصیت تھی کہ قیس کسی کے جھانسے میں نہیں آتے تھے، لیکن اپنوں کی نادانیاں اور بے شعوری اور بے بصیرتی اس نے امام علی علیہ السلام کو مجبور کیا کہ قیس کو مصر سے ہٹا دیں، اور انہیں پھر ہٹانا پڑا اور قیس واپس آ گئے۔ لیکن قیس کو امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تمام اہم جگہوں پہ قیس کو اپنے ہمراہ رکھتے۔ تو مالک اشتر کے لیے یہ تدبیر کی کہ جنگ صفین کے بعد انہیں کہا کہ الجزیرہ واپس چلے جائیں، اور قیس بن سعد بن عبادہ کو کہا کہ اقم انت معی علی شرطتی، کہ تم یہاں پہ قیام کرو، تم میرے ساتھ میری پوری فوج کے اوپر مثلا چیف آف آرمی سٹاف بن جاؤ، تم پوری فوج کے اوپر میری طرف سے فرد معین ہو، حتی نفرغ من امر هذه الحکومہ، یہاں تک کہ جو حکومت کے امور الجھے ہوئے ہیں ہم اس سے فارغ ہو جائیں۔ ثم اخرج الى آذربائیجان، آذربائیجان، کہ جب ہم حکومت کے ان الجھے ہوئے مسائل سے فارغ ہو جائیں تو قیس کو کہا کہ تم آذربائیجان چلے جانا۔ آذربائیجان قیس اشعث بن قیس ہوا کرتا تھا، گویا کہ امام نے اشعث بن قیس کی بجائے قیس بن سعد بن عبادہ کو آذربائیجان کا والی مقرر کر دیا۔ فکان قیس مقیما علی شرطتہ، پوری کی پوری فوج کے اوپر امام علی علیہ السلام کے قیس بن سعد بن عبادہ
یہ چیف آف آرمی سٹاف گویا کے بن گئے۔ فلما انقضى امر الحکومہ، جب حکومت کے الجھے ہوئے سارے مسائل حل ہو گئے، یعنی امام نے افراد کو مستقر کر دیا، تو پھر امام نے کتب علی الی مالک اشتر، امام نے مالک اشتر کو ایک مکتوب لکھا۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے مالک اشتر کی حکومت کے جو باعنوان حکمران اور جو ان کے اوپر اعتماد ہے اس کی اوصاف سامنے آتے ہیں۔ اسی اثناء میں مصر کے اوپر دشمنوں نے قبضہ کر لیا اور جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت جب محمد بن ابی بکر شہید کیے تو مالک کہاں پر تھے؟ الجزیرہ میں تھے، اور حالات بگڑ گئے، لیکن جو امام کے کاملاً کنٹرول میں علاقے تھے، امام نے ان کے اوپر اپنا تسلط انتہائی قوی کر لیا۔ وہ علاقے امام کے ہاتھ سے نہیں نکلے، لیکن مصر جو ہے وہ نکل گیا، اور اس کی وجہ آپ جان چکے ہیں کہ لشکر ہی نہیں گیا جو امام نے لشکر بھیجنا تھا۔ تو یہاں پہ امام نے جب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو کتب علی الی مالک الاشتر، امام مالک اشتر کی طرف امام نے ایک مکتوب لکھا۔ وہو یومئذ بنصیبین یا نصیبین، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، نصیبین کی طرف مالک اشتر موجود تھے۔ اب آپ نے دیکھا نصیبین ایک اہم علاقہ تھا، مالک اشتر ادھر ہی زیادہ آس پاس پھرتے رہتے تھے یا گشت کرتے تھے، اور ہیت اور انبار میں کمیل اور حسان بن حسان بکری تھے۔ تو نصیبین میں موجود تھے مالک، تو امام علی علیہ السلام کا مکتوب ملا، اس مکتوب کے الفاظ دیکھیں۔ امام نے انہیں لکھا تھا اما بعد فإنك ممن استظہر به على اقامت الدین، کہ میری نظر میں تم ان افراد میں سے ہو کہ میں جن کے ذریعے سے دین کو قائم کرتا ہوں، مملکت میں دین کو قائم کرتا ہوں، میری نظر میں تم ان افراد میں سے ہو۔ وَأَقْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ الْأَثِيمِ، اور تم جیسے افراد کے ذریعے سے میں ان گناہگار متکبرین کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہوں۔ وَأَصُدُّ بِهِ الثَّغْرَ الْمَخُوفِ، اور جن سرحدوں سے خدشہ اور ڈر لاحق ہوتا ہے کہ دشمن حملہ کر دے گا، ان سرحدوں کے اوپر میں آ کے تم لوگوں کے ذریعے سے رکاوٹ کو کھڑا کرتا ہوں یا قابو میں رکھتا ہوں۔ یعنی حدود کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے؟ اس حدود کی جغرافیائی طور پہ جو بارڈر ایریاز ہیں، بارڈر ایریاز میں بعض علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں سے خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن گھس جائے گا، تو ان بارڈر ایریاز میں جہاں سے خدشہ ہے یا ناامن بارڈر ایریاز ہیں، تم جیسے افراد کے ذریعے سے ان کو میں قابو کرتا ہوں، یعنی ان بارڈر ایریاز میں امن برپا کرتا ہوں اور دشمن کو روک لیتا ہوں۔ وقت كنت ولیت محمد بن ابی بکر مصر، میں نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا والی بنایا تھا۔ فخرجت علیہ خوارج، خوارج نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی۔ وہو غلام، وہ ایک جوان تھے، حدث السن، چھوٹی عمر تھی، 28 سال کی عمر میں ہی شہید ہو گئے محمد بن ابی بکر۔ لیس بذی تجربۃ للحروب، جنگوں کا بہت زیادہ انہیں تجربہ نہیں تھا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ محمد بن ابی بکر ان کے پاس طبی طور پہ تجربہ کہاں سے آنا تھا؟ ایک تو جنگ انہوں نے زندگی میں لڑی، وہ بھی جنگ جمل ہے کہا جائے تو لہٰذا ان کے پاس تو کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو امام نے فرمایا ان کے پاس زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ ولا مجربا للاشیاء، اور یہ سیاسی چال بازیوں کا بھی تجربہ نہیں تھا، کیونکہ مصر کے علاوہ کسی جگہ کے حاکم نہیں رہے محمد بن ابی بکر، پہلی جگہ تھی جہاں کے حاکم تھے، تو سیاسی چالوں کا بھی تجربہ قوی نہیں تھا اور جنگوں کا بھی تجربہ قوی نہیں تھا۔ تو میں نے بہرحال، کیونکہ بہت قابل اعتماد تھے محمد بن ابی بکر، جو امام حکم دے دیں اس سے ایک ذرہ نہیں ہٹتے تھے، چاہے ان کی جان چلی جائے۔ اور ہم نے تاریخ میں ملاحظہ کیا، ان کی جان چلی گئی لیکن انہوں نے مصر کو ترک نہیں کیا، مصر میں ہی ڈٹے رہے۔ فقدم علیہ لننظر فیما ینبغی، تم میرے پاس فوراً آ جاؤ تاکہ جو ضروری ہیں وہ اقدام کر سکیں۔ واستخلف علی عملک اہل الثقۃ والنصیحۃ، اپنے پیچھے ایک ایسے بندے کو چھوڑ کے جاؤ جو قابل اعتماد اور نصیحت والا ہے۔ والسلام، اور یہ مکتوب تھا، والسلام اس کے اوپر لکھا۔ تو مالک جو ہیں
وہ امام علی علیہ السلام کی طرف آئے اور اپنے پیچھے شبیب بن عامر ازدی کو چھوڑ کے گئے۔ یہ بعد میں خوارج کا سردار بنا، کیونکہ شبیب خوارج تھے تو سارے ظاہری طور پہ متقی پرہیزگار، تو امام نے بھی یہ فرمایا تھا اہل الثقہ والنصیحہ کو، کیونکہ خوارج کچھ زیادہ ہی شدت پسند تھے، ہر چیز کو کفر اور شرک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو ان میں کوئی خیانت کا شائبہ نہیں تھا شبیب میں، لیکن بے بصیرتی اور بے شعوری موجود تھی۔ مالک نے شبیب کو اپنی جگہ پہ اہل نصیحت اور ثقہ امام نے چونکہ کہا تھا اور معین کرنے کے لیے مالک کو ہی اختیار دیا، تو مالک نے اپنے پیچھے شبیب ازدی کو اپنے پیچھے مقرر کیا اپنا نائب، اور خود امام علی علیہ السلام کی طرف تشریف لے آئے۔ اب یہاں پہ ایک سوال، یہ سوال بہت مہم ہے ہمارے لیے، امام علی علیہ السلام نے کیوں مالک اشتر کو بلایا؟ کیا اس مکتوب سے واضح ہے یا نہیں؟ اس مکتوب سے ہمارے لیے واضح ہے کہ مالک اشتر کو امام نے اس لیے بلایا کہ محمد بن ابی بکر شہید کیے جا چکے ہیں، اور جو ضروری امر ہے، کیونکہ ادھر نہیں بیان کرنا چاہتے تھے مکتوب میں کہ میں نے تمہیں والی بنا دیا، کہیں پہلے سے سازشیں شروع ہو جاتی، لہٰذا امام علیہ السلام نے کہا کہ جو ضروری ہے وہ میں کروں گا، اس لیے جو ضروری ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو میرے پاس لوٹ آؤ اور اپنے پیچھے ایک ثقہ اور نصیحت کرنے والے کو پیچھے تم چھوڑ آؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام نے دوبارہ اس جگہ کسی بندے کو بھیجنا نہیں تھا، بھیجنا تھا، لیکن وقتی حالات میں مالک کو ہی کہا کہ تم اپنے پیچھے ایک بندے کو مقرر کرو۔ یہاں پہ یہ سوال اس لیے اہمیت کا حامل ہے، اگر آپ تاریخ طبری کا مطالعہ کریں تو ادھر اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ محمد بن ابی بکر شہید ہو گئے، امام علی علیہ السلام، یعنی جو طبری نے لکھا، آپ اردو میں وہ پڑھ سکتے ہیں، کہ امام علی علیہ السلام پریشان بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سمجھ ہی انہیں نہیں آ رہا تھا، اب میں کس کو بھیجوں، اب کیا ہوگا، اب مصر میں کون جائے گا؟ تو اتنے میں عبداللہ بن جعفر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ یعنی امام کہہ رہے تھے میرے پاس بندہ ہی نہیں ہے کوئی، اب میں کس کو مصر بھیجوں؟ پریشانی میں بیٹھے ہوئے امام۔ تو عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ نہیں، بندہ تو ہے آپ کے پاس۔ تو امام نے فوراً کہا، جیسا چونک کے کہتے ہیں کہ کون ہے وہ بندہ؟ تو امام نے کہا مالک اشتر۔ کہا اچھا مالک اشتر، اسے بھیجو، فوراً لکھ دیا اور وہ چلے گئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ طبری کیا نقشہ کھینچتی تھی امام علی علیہ السلام کا، یعنی ایک ایسی شخصیت، سیاست کو کچھ پتہ نہیں ہے، کون سے بندے ان کے کارآمد ہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کبھی عبداللہ ابن عباس کسی کو کہہ دیتے ہیں تو چلو اس کو والی بنا دیا، کبھی عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں تو چلو اب اسے والی بنا دیا۔ تو یہ عبداللہ بن جعفر وہی ہیں جو جعفر طیار کے فرزند اور جناب زینب علیہ السلام کے شوہر نامدار ہیں، تو ان کے کہنے پہ مالک اشتر کو بنایا، ورنہ امام علیہ السلام کو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ میں نے کس کو بنانا ہے۔ لیکن الغارات میں آپ جو مکتوب پڑھ رہے ہیں اس سے کیا ہمیں پتہ لگ رہا ہے؟ امام کی کامل پلاننگ تھی، یہ وہ فرق ہے۔ اس لیے اہل سنت جب اپنی کتب پڑھتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کی طرف کیسے ان کی جاذبیت بڑھے گی؟ ان کے لیے تو امام علی علیہ السلام کی نعوذ باللہ شخصیت معقولانہ ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ اگر مکتب تشیع کی کتب پڑھیں اور ادھر سے تاریخ کو بھی آپ ملاحظہ کریں تو یہ مکتوب ہمارے پاس کتنا خوبصورت مکتوب ہے کہ جس میں پوری پلاننگ اور راز کو راز امام علی علیہ السلام نے رہنے دیا، کسی کے ہاتھ بھی چڑھ جاتا تو اسے نہ پتہ لگتا۔ البتہ معاویہ وغیرہ وہ یہ پلان سوچ رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے دو میں سے ایک ہی آئے گا ان حالات میں، یا قیس کو بھیجیں گے امام علی علیہ السلام یا مالک کو بھیجیں گے، تیسری کوئی اور شخصیت نہیں آئے گی، یہ انہیں پتہ تھا، کیونکہ وہ اس عمرو بن عاص اور معاویہ کی آپس کی باتیں وہ درج ہوئی ہیں، اس لیے وہ احساس کر رہے تھے کہ یہ دو میں سے ایک بھی آ گیا تو ہمارے ہاتھ سے تو یہ دونوں باہر ہیں، ہمیں تدبیر کرنی چاہیے۔ اس لیے مصر پہ قبضہ ہونے کے بعد بھی بہت پریشان تھے وہ لوگ۔ اچھا، اب مالک اشتر ادھر پہنچے، اس کو آگے دیکھیں کیونکہ ہم اسی کے اوپر اختتام کریں گے اور اگلے درس میں شہادت جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو مطالعہ کریں گے۔ مالک اشتر پہنچے اور اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے شبیب بن عامر ازدی کو، اور جب امام علی علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، بیٹھے، تشریف لائے، تو امام علی علیہ السلام نے مصر کے تمام حالات بتائے۔ اس سے قربت دیکھیں کیسی تھی کہ ہے لفظ یہاں پہ فلما دخل مالک علی علی، جب امام علی علیہ السلام کے پاس مالک تشریف لائے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدثہ حدیث مصر وخبرہ خبر اہلہا،
تو مصر کی تمام باتیں امام علی علیہ السلام نے مالک کو بیان کی، اور اہل مصر کے تمام حالات مالک کو بیان کیے۔ وقال، اور اس کے بعد فرمایا امام علی علیہ السلام نے، لیس لہا غیرک، مصر میں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے بندہ جسے بھیجا جا سکے۔ اے مالک، تم واحد بندے ہو کہ جس کو مصر کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ فخرج الیہا رحمک اللہ، اللہ تم پہ رحمت نازل فرمائے، تم مصر کی طرف نکل کھڑے ہو۔ فإنی ان لم اوصک، اگر میں تم کو وہاں پہ حکومت کرنے کے لیے کوئی نصیحت اور وصیت نہ بھی کروں، اکتفیت برأیک، تو مجھے تمہاری رائے پہ اتنا اعتماد ہے کہ تمہاری رائے کافی ہے ادھر حکومت کے لیے۔ واستعن باللہ علی ما اہمک، جو تمہارے لیے ضروری چیزیں ہیں، جس کا تم قصد اور ارادہ رکھتے ہو، اس میں اللہ سے مدد طلب کرو۔ وخلط شدت باللین، نرمی کے ساتھ ساتھ شدت کو بھی مخلوط کر دو، نرمی کے ساتھ ساتھ شدت کی راہ کو بھی اختیار کرو۔ ورفق ما کان الرفق ابلغ، جہاں پہ نرمی اور مہربانی کرنا بہترین چیز ہے وہاں پہ تم نرمی کرو۔ واعتزم علی الشدۃ حین لا یغنی عنک الا الشدہ، اور مضبوطی سے شدت کو تھام لو کہ جب شدت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تمہارے پاس، تو وہاں پہ تم سے شدید تر بندہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ جہاں پہ شدت دکھانا ضروری ہے اور جہاں پہ نرمی دکھانا ضروری ہے، وہاں پہ انتہائی نرم بن جاؤ۔ یہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کے خصوصی اوصاف میں سے ہیں۔ مکتب تشیع میں ایسے افراد کو ہونا ضروری ہے، یعنی ہمیں اپنی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ جہاں نرم ہونا انتہائی نرم ہو جائیں، اور جہاں شدید ہونا ہے اس سے شدید تر بندہ نہ ہو۔ اور یہی اصحاب جو قریبی ترین حقیقی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کا بھی یہ وصف قرآن کریم نے سورہ فتح میں ذکر کیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو رہنے والے ہیں، معیت میں جو زندگی بسر کرنے والے اصحاب ہیں، ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے جو اصحاب ہیں، ان کا وصف قرآن نے ذکر کیا، اشداء علی الکفار، کفار پہ انتہائی شدید تھے، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحیم، انتہائی مہربان۔ مالک اشتر بھی ایسے ہی تھے کہ کتب میں ایک واقعہ ان کا وارد ہوا ہے کہ بازار سے چل رہے تھے تو کسی نے ان کے اوپر تھوکا یا نازیبہ الفاظ کہہ دیے، وہ نہیں جانتا تھا یہ مالک ہے۔ تو مالک وہاں سے گزر گئے تو بعد میں بھاگے بھاگے لوگ آئے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، تم نے کس کے ساتھ یہ بدتمیزی کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو اسے کہا گیا یہ مالک اشتر ہیں۔ تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ تو اسی اثنا میں کچھ دیر ہو چکی تھی تو دیکھا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انتظار کیا، نماز ختم ہوئی تو ان کے قدموں میں گر گیا کہ برے انجام سے بچنے کی بجائے معذرت معافی میں مانگ لوں۔ تو مالک نے کہا کہ میں اپنے غصے کو ہی قابو کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا تاکہ یہ میرا غصہ دور ہو جائے، تمہارے سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے معاف کیا۔ لہذا مالک اشتر آپس میں مومنین کے درمیان انتہائی نرم تھے، ذاتیات کو فوراً معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا امام نے ان کو نصیحت کی کہ نرم ہونے کی جگہ پہ انتہائی نرم ہو جاؤ، اور جہاں پہ شدید ہونے کے علاوہ چارہ نہ ہو وہاں پہ انتہائی شدید ہو جاؤ، اور اگر بین بین کوئی صورت ہو تو ایسا بھی نہ ہو کہ اتنی نرمی دکھاؤ وہ اگلا فائدہ اٹھا جائے، اور نہ اتنی سختی کرو کہ وہ ٹوٹ کے رہ جائے۔ اس لیے نرمی کے ساتھ سختی کا شعار اختیار کرو۔ انسان کی زندگی میں یہ 2 مواقع ہر روز آتے ہیں، بعض جگہوں پہ انتہائی شدید بن جانا چاہیے اسے، بعض جگہوں پہ انتہائی نرم بن جانا چاہیے، اور عمومی روش ایسی رکھے کہ معیارات ہیں میرے سامنے، ان معیارات کے تحت نرمی اور سختی میں تم سے مول لے سکتا ہوں۔ بہرحال یہ امام علی علیہ السلام کا حکم ڈائریکٹ حکم تھا، اس لیے مالک اشتر فوراً اٹھے اور انہوں نے ادھر سے نکلنی۔ فخرج الاشتر من عند علی، امام علی علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کے نکلے۔ فاتا رحلہ، اپنا ذات راہ اٹھایا۔ فتحیا للخروج الی مصر، اور مصر کی طرف چل پڑے۔ یہی واقعہ امالی شیخ صدوق فصل نمبر 9، اردو ترجمہ آپ دیکھ لیں، فصل نمبر 9 حدیث نمبر 4 میں اسی کی عربی کا ترجمہ موجود ہے، لیکن ترجمے میں مسئلہ ہے۔
فَأَتَى رَحْلَهُ، اور پھر یہ بیان کیا کہ فَتَحَيَّ لِلْخُرُوجِ إِلَى مصر، تو ادھر انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے کاروبار اور تجارت کے لیے شبیب کو انہوں نے قرار دیا اور خود امام علی علیہ السلام کے پاس لے آئے، جبکہ یہ سازگار ترجمہ نہیں ہے، اور اس ترجمے میں اس عبارت کا ترجمہ ہی نہیں موجود۔ وَخْلِطِ الشِّدَّ بِاللِّينِ ادھر تک ترجمہ ہے، وَارْفُقْ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَبْلَغ، اس کا ترجمہ نہیں ہے کہ جتنا نرمی کر سکتے ہو نرمی کرو، یعنی نرمی کرنا جہاں پہ عقل مندی اور ہوش مندی کا تقاضا ہے ادھر نرمی کرو۔ وَاعْتَزِمْ عَلَى الشِّدَّةِ، اور اس جگہ پہ عزم کے ساتھ ڈٹ جاؤ شدت کے اوپر، حِينَ لَا يُغْنِي عَنْكَ إِلَّا الشِّدَّةِ، جہاں پہ شدت کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہرحال فَتَحَيَّ لِلْخُرُوجِ إِلَى مصر، مصر کی طرف امام جناب مالک اشتر نکل کھڑے ہوئے۔ وَأَتَتْ مُعَاوِيَةَ عُيُونُهُ، معاویہ کے جاسوسوں نے خبر دے دی، فَأَخْبَرُهُ بِوِلَایَةِ الْأَشْتَرِ مصر، کہ مصر میں معاویہ کو خبر دی کہ مصر میں امام علی علیہ السلام نے حکومت مالک کو دے دی ہے۔ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، کہ یہ تو ایک بجلی بن کے معاویہ کے اوپر بات گری۔ وَقَدْ كَانَ طَمِعَ فِي مصر، وہ مصر کو پہلے للچائی نگاہوں سے معاویہ دیکھ رہا تھا۔ فَعَلِمَ أَنَّ الْأَشْتَرَ إِنْ قَدِمَ عَلَيْهَا، اگر مصر کے اوپر مالک پہنچ گئے، كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِن محمد بن ابی بکر، تو وہ محمد بن ابی بکر کی نسبت بہت شدید ہوں گے۔ اس لیے پھر کیا، معاویہ نے اسی ٹائم ایک بندہ بھیجا، اور پھر اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں سے امام نے یہ بھی بتایا کہ تم نے کن کن علاقوں سے گزرنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ تم نے اس طریقے سے جانا ہے کہ شام کے علاقوں سے گزر کے نہ تمہیں جانا پڑے، کہیں پہ بھی تمہیں وہ شکار کر سکتے ہیں، اس لیے امام نے یہ بتایا کہ تم مثلا عالیہ علاقے میں آؤ گے، وہاں سے قلزم جاؤ گے، اور قلزم سے پھر مصر میں داخل ہوگے۔ یہ بنتا ہے موجودہ نقشے کے مطابق، اگلے درس میں اس کی تفصیل آئے گی، بحیر عرب کے ساتھ ساتھ تم نے بحیر عرب کے سائڈ پہ جانا ہے اور ان سائڈ کے علاقوں سے گزرتے ہوئے مصر میں داخل ہونا ہے۔ تو ان علاقوں میں معاویہ کے بندے نہیں ہوا کرتے تھے، ان میں سے یہ جو عالیہ علاقہ ہے قلزم کا ایک علاقہ شمار ہوتا ہے، اسی لیے بحر قلزم بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ مصر کے بالکل قریب ہے، یعنی چند 100 کلومیٹر یا اس طرح کچھ فاصلہ، یا چند راتوں کا فاصلہ ہے کہ امام کے مشورے کے مطابق مالک چلتے رہے۔ قلزم کے علاقے میں جب پہنچے، اور قلزم ہی کے علاقے کے اندر عالیہ کے علاقے میں پہنچے، وہاں پہ ایک کسان تھا جو خوارج میں سے تھا، معاویہ نے اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا، تو اس نے پھر یہ زہر کے لیے ساری کی ساری تمہید باندھی، اور وہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آئے گا۔ اور اسی اثناء میں کہ جب مالک اشتر کو وہاں پہ بھیج دیا، تو مالک اشتر ایک مکتوب، چھوٹا مکتوب لکھا، ایک تو عہد نامہ لکھ کے دیا اور ایک چھوٹا مکتوب لکھا، اور وہ مکتوب ہے نہج بلاغہ میں مکتوب نمبر 38۔ اس مکتوب میں نہج بلاغہ کا مکتوب نمبر 38، یہ کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھا جا چکا ہے، میں تیزی سے ترجمہ پڑھ کے اس کے اوپر ہی گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں، کہ مصر والوں کے نام لکھا، اور مصر والوں کو کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جو خطرے کے دنوں میں سوتا نہیں ہے، اور خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے ہراساں اور خوفزدہ نہیں ہوتا، اور فاجروں کے لیے جلانے والی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے، اور وہ مالک بن حارث مذحج ہیں، ان کی بات سنو اور ان کے ہر اس حکم کو جو حق کے مطابق ہے مانو، کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں کہ جس کی نہ دھار کند ہوتی ہے اور نہ اس کا وار خالی جاتا ہے۔ اگر وہ تمہیں دشمنوں کی طرف بڑھنے کے لیے کہیں تو تم بڑھو، اور اگر ٹھہرنے کا حکم دیں تو ٹھہرے رہو، کیونکہ وہ میرے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں تمہیں خود اپنے اوپر ترجیح دی ہے، اس خیال سے کہ وہ تمہارے خیر خواہ اور دشمنوں کے لیے انتہائی سخت گیر ثابت ہوں گے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ مالک اشتر کے لیے انہوں نے مصر والوں کو خصوصی نامہ، چھوٹا سا نامہ لے کے ساتھ بھیجا کہ یہ جا کے انہیں فوراً سنانا، اور مالک اشتر کو ڈائریکٹ حکم دیا کہ تم جاؤ۔ اور تبری نے جو نقشہ کھینچا ہے، یہ مسخ چہرہ تبری نے جو تاریخ کا بیان کیا ہے، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور مالک اشتر ان کی شخصیت میں تحریف کی خاطر ہے، جو کسی صورت میں قبول نہیں ہے، کیونکہ دونوں کتابیں ایک ہی اثر کی ہیں،
اور اہل سنت کی دیگر کتب میں جو غارات میں وارد ہوا یہ مکتوب اور یہ کلام اس کے شواہد مل جاتے ہیں، لیکن تبری نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایک تو شخصیت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی سازگار نہیں اور مالک اشتر جیسی شخصیت سے بھی سازگار نہیں ہے۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی شہادت مالک اشتر اگلے درس میں بیان کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ہم عہد نامے کو انشاءاللہ سیاسی اصول اور ضوابط کے تناظر میں مطالعہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔